اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اسے انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت میں وقف کی 2 علامات ہیں، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہم 3 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، دوسرا ومأواہم جہنم، اور تیسرا وبئس المصیر۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل ہے، یعنی 2 واو نظر آ رہے ہیں، ایک المنافقین سے پہلے اور ایک اغلظ سے پہلے۔ تو وہ واو جس کے بعد ہمیں فعل نظر آ رہا ہے وہاں سے ہم الگ حصہ کر دیں گے، تو گویا پہلے حصے کے 2 حصے بن جائیں گے، ایک ہوگا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اور دوسرا ہوگا وغلظ علیہم۔ اب ان دونوں حصوں کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں جی۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ایو موصوف ہو جائے گا، ہا حرف تنبیہ، النبی یہ صفت ہے، موصوف صفت یہ مل کر منادہ ہو جائیں گے، اور یہ جو منادہ ہے یہ قائم مقام مفعول بھی ہوگا، اور ادعو فعل کے لیے مفعول بن جائے گا، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب و ندا ہوگا جاہد الکفار والمنافقین۔ جاہد جیم ہا دال حروف مادہ سے باب مفعلہ میں جاہد یجاہد استعمال کرتے ہوئے فعل امر ہے جی۔ جاہد انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور الکفارہ یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ، المنافقین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا جاہد فعل کے لیے، اور جاہد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب ندا بن جائے گا، اور یوں ہمارا پہلا حصہ جو ہے پہلے حصے کا وہ گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وغلظ علیہم، واو عاطفہ، اغلظ غین لام اور ضا حروف مادہ سے یہ فعل امر ہے۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ باب نون سے استعمال ہوتے ہیں یہ حروف مادہ جی، غلظ یغلظ غلظتاً موٹا ہونا، گاڑا ہونا، سخت ہونا، اور اغلظ فعل امر بھی ذکر کیا ہے تو سخت ہو، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ تو اغلظ فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر فاعل ہو گیا، علیہم جار مجرور متعلق اغلظ فعل کے، اور اغلظ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا جاہد فعل پر۔ تو پہلا حصہ جس کے 2 حصے کیے تھے وہ انالائز ہو گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے ومأواہم جہنم، سمپل ہے، واو عاطفہ، مأواہم مضاف الیہ ہو کر مبتدا، اور جہنم جو ہے وہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور یوں دوسرا حصہ بھی انالائز ہو گیا۔ اور تیسرا حصہ ہے وبئس المصیر، واو عاطفہ، بئس فعل ضم ہے جی، اور جب بھی فعل ضم آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مقصود بالضم ہوتا ہے۔ تو بئسا کا جو فاعل ہے وہ ہے المصیر، اس لیے مرفوع ہے، اور جو مقصود بالضم ہے وہ محذوف ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو سمپل سی آیت تھی جی جو ہم نے گرامیٹیکلی الحمدللہ انالائز کر لی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں بھی چیک کر لیتے ہیں ایسے۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ واو تینوں جگہوں پہ عاطفہ ہے، اور حالیہ یا استنافیہ ہے چوتھی جگہ پر، اور المخصوص بالضم محذوف ہے، تقدیرہ ہی ای جہنم۔ جملہ الندا لا محل لہ استنافیہ، جملہ جاہد لا محل لہ جواب الندا، جملہ اغلظ لا محل لہ معطوف علی جملہ جواب الندا، اور جملہ مأواہم جہنم لا محل لہ معطوف علی تعلیل قدر ای سنحاسبہم ومأواہم جہنم، اور جملہ بئس المصیر لا محل لہ استنافیہ، اور مزید بتا رہے ہیں یا حال ہو سکتا ہے جہنم سے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہے، اور ترجمہ دیکھنا چاہیں ہم اس آیت کا تو عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کر، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کر، ومأواہم جہنم اور ان کی جگہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو مختصر سی آیت تھی جی جو آج کے لیکچر میں ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔